مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ یہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے، بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا آئے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا بنو مخزوم کے لڑکی کا عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ پہلی چیز ہو گئی ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں، اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت۔ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، اب سب ہو گیا، اب جا رہے ہیں حج کرنا ہے، سب سے نبٹ گئے، اب چلو حج کریں آئے، اب حج کر کے آئے تو اب اللہ اللہ کرنے پہنچ گئے مسجد میں، پوری جوانی تو خرافاتوں میں گزار دی، اب جب 2-3 سال کے مہمان رہ گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے، صحیح سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے، اب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں، لیکن نوجوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد
فرض ہے تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا آئے میری بیوی اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ خون گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کروں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے، حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بیوی پھر بولی اے اللہ کے نبی اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا اے حنظلہ کی بیوی اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ نوجوانی کی عبادت تھی، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا اور اعلان سنا نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟
یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے، اسلام ہی اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ میرے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی پی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ، اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی، میرے بھائیو جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی، ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی عصر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد، عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا ہے، فوراً مغرب میں، مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ، اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ۔ تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے، جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ۔ تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے، چاندنی رات تھی،
رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے۔ وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی، کہنے لگی تم تو مرصد ہو، تم تو مرصد ہو۔ مرصد نے دیکھا، مرصد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو، تم تو عناق ہو۔ کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرصد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تلنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرصد پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہی رات گزارو۔ مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں کہ اے عناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ اے عناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اے عناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ عناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی۔ مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں